تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال رضا اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان اطار دوستا اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، ذرا قدر تفصیل جان فرمائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ دنیاوی خیالات آتے ہیں، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا خدشہ ہوتا ہے؟ نماز میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، اس سے نماز ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحیح نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ممتاز علی ضلع جام شروع گاؤں مکروں سے۔ سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی پتہ چلے کہ منہ میں کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، پتہ پڑتا ہے کہ کھانے کوئی ٹکڑا رہ گیا ہے، تو نماز ہو جائے گی یا واپس پڑھنی پڑے گی؟ جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے کالز کی، مرحبا کہتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ کوسچنز آپ نے کیے۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ نماز کے ٹوٹنے کا ٹاپک واقعی ایک اہم ٹاپک ضرور ہے، مگر اس پر ہمیں کس طرح کی کالز ملے گی یہ دیکھنا ہے، لیکن واقعی آپ توجہ سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی اچھی کالز ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے اٹک کے غالباً طالب علم ہیں جامعۃ المدینہ کے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ نے کال کی۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بتا دیں کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، تو کیا ہم احاطہ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا؟ نماز توڑنے والی چیزوں کے احاطے میں تو کتابیں بھی اس کا احاطہ نہیں کر پائیں۔ اچھا، کتابوں میں بھی اس کی صراحت ہے کہ نماز توڑنے کے اسباب اتنے بے شمار ہیں کہ اس کو ہم کسی ایک اس کی حد بندی نہیں کر سکتے کہ بالفرض 50 ہیں 60 ہیں کتنے ہیں۔ علماء نے ایک تعداد لکھی تو ہے کہ نماز ان اعضاء سے اتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ یہ سارے اسباب سے اتنے ہی نہیں ہیں۔ صحیح، جیسے نماز کے فرائض 7 ہیں، نماز کے شرائط 6 ہیں، وہ توڑنے والی چیزیں اتنی ہیں، ان سے باہر نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ تفصیل جہاں تک معلوم کرنا چاہتے ہیں ہمارے یہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے نماز کے احکام میں ماشاءاللہ یہ تقریباً 29 باتیں ایسی ذکر کی ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہار شریعت میں اس سے زائد اور دیگر بھی جامعۃ المدینہ میں چونکہ پڑھ رہے تو انشاءاللہ یہ آگے درس انظامی میں مزید نماز کے ٹاپک پہ جب مسائل پڑھیں گے تو بے شمار اور مسائل ان کو کتب فقہ میں ملیں گے۔ آپ نے جامعۃ المدینہ کے طالب علم کو تو فوکس کیا کیونکہ ان کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہے گا، عوام کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ نماز کے احکام اور بہار شریعت کو دیکھ لیں تو کافی چیزیں ہیں۔ نماز کے احکام میں بھی تقریباً کئی چیزیں ہیں ماشاءاللہ، اور بہار شریعت کے تیسرے حصے میں بھی نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان تفصیل ذکر کیا گیا ہے، تو وہ ضرور پڑھیں ماشاءاللہ۔ تمام اسلام میں جہاں جہاں میں سن رہے نماز کے احکام دیوار بھی کرا دوں، یہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ کتاب الحمدللہ نماز کے ٹاپک پر ایک انسائکلوپیڈیا، اس میں بہت کچھ موجود ہے، صرف یہی ٹاپک نہیں بلکہ اگر آپ اس کو کھولیں گے، آپ اس کے اگر ٹائٹل کو دیکھ رہے ہیں تو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، فیضان اذان، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا طریقہ، عید کی نماز، نماز جنازہ، یعنی نماز سے متعلق جو کچھ ہے الحمدللہ بہت پیارے انداز میں شیخ طریقۃ اہل سنت نے ایک کتاب میں ہمیں خزانہ دیا ہے، تو ہم سب کے گھروں میں کتاب ہونی چاہیے۔ ظاہر نصیب اس کتاب کا اپنے گھر میں آپ درس شروع کیجیے، اور جو دنیا بھر کے دیگر ویورز ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ اس نماز کی جو احکام اس کتاب کے کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن آ چکے ہیں۔ لاز آف صلاح اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، میری نظر سے اس کا فارسی ٹرانسلیشن بھی گزرا ہے، اور بھی زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشن آ چکے ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ پھر جیسے کہ بتایا مزید آپ اس میں اور باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت سبحان اللہ عالم دین بنانے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کا تیسرا حصہ تیسرے حصے میں ماشاءاللہ